کھلی گمراہی میں ہے، یعنی باپ دادا کا جو دین تھا اس کے خلاف تو بات کرتا ہے، تو کھلی گمراہی میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے نوح تو بیوقوف ہے اور ہمارا گمان ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو جواب دیتے ہیں یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم میں بیوقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ فرعون نے اسے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون کہنے لگا اے موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ تجھ پر کچھ جادو کر دیا گیا ہے، تو مسحور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون اگر تو اسی طرح ضد پر اڑا رہا پھر یقیناً تیرے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن جب باری آئی مدینہ کے تاجدار کی، جب باری آئی حبیب کردگار کی، خالق کائنات کا ارشاد ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، سبحان اللہ۔ اے حبیب تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خالق کائنات خود ہی جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اللہ کے محبوب ہی کی خصوصیت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ کافر ہے، اس نے اعتراض کیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جو مدعی ہے اس بات کا کہ اس پر قرآن نازل ہوتا ہے، بے شک تم مجنون ہے۔ اللہ کے محبوب نے جواب نہیں دیا قرآن نازل ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نون کی قسم اور قلم کی قسم اور جو فرشتے لکھتے ہیں اس کی قسم، اے حبیب تو مجنون نہیں ہے، بلکہ جس نے مجنون کہا تھا قرآن پاک نے اس کے 10 عیب گنے ہیں، لا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ انہیں قرآن پاک اعتراض کرنے والے کو خود ہی جواب دے رہا ہے۔ کسی کافر نے کہا کہ میں آپ کو رسول نہیں مانتا، لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ قرآن نازل ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے حبیب آپ کی سیادت کی قسم، آپ کی سرداری کی قسم، بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ اسی طرح وحی میں کوئی تاخیر ہوئی تو کفار مکہ نے کہا کہ ان محمدً ودعہ ربہ وکلہ، محمد عربی کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اس کا رب اس سے بیزار ہو گیا ہے۔ تو قرآن پاک نازل ہوتا ہے ما ودعک ربک وما قلہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے حبیب تیرا رب نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، بلکہ تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آنے والی گھڑی قیامت تک اللہ کے محبوب کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ کے محبوب نے جب بنو ہاشم کو دعوت دی، یہ ابو لہب اللہ کے محبوب کا سگا چچا
نام عبد العزا تھا. ابو لہب اس کے لقب تھا. کہتے ہیں بڑا صرف و صبی اور بڑا خوبصورت تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے کہ اس کی گالوں کے اندر آگ کے شعلے جل رہے ہیں. نام عبد العزا تھا. اس میں ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے بنو ہاشم کو پیغام حق دیا تو اور تو خاموش رہے. یہ چچا بولا. اس ابو لہب نے سب سے زیادہ مخالفت اللہ کے محبوب کی. تو قرآن پاک کی پوری سورت اس کے خلاف نازل ہو گئی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. سبحان اللہ. اس نے اشارہ کیا تھا نا کہ محمد کیا اسی لیے ہمیں تو نے جمع کیا تھا تب من لکھا تیری ہلاکت ہو. قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ابھی لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نہ تجھے مال فائدہ دے گا بلکہ ہم تجھے جہنم میں ڈالیں گے اور تیری بیوی کو بھی مونج کی رسی سے پھانسی دیں گے. ابو لہب کی بیوی کے نام ام جمیل، وہ بھی شخص تیرا ہو سکتا. اسے سزا ملی. جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو کسی نے جا کر بتایا ام جمیل کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خلاف کوئی بات کی ہے. وہ ڈنڈا لے کر اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی. کسی نے کہا وہ تو کعبہ کے پاس بیٹھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی چچی بڑی غصے میں ہے اور ڈنڈا اس کے پاس ہے اور آپ کو ڈھونڈ رہی ہے اور آپ کی طرف آ رہی ہے. اللہ کے میں فرمایا کہ اے ابو بکر وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. یہ اللہ کے محبوب کا معجزہ ہے. وہ آئی ابو بکر سے پوچھتی ہے. ابو بکر کا دوست کے در فرمایا ڈھونڈ لے مجھ سے کیا پوچھتی ہے. اللہ کے محبوب وہاں موجود تھے لیکن اسے نظر نہیں. وہ بک بک کرتی پھر چلی گئی. اللہ کے محبوب کے در کعبہ کے پاس بیٹھے تھے. ایک شخص جس سے کوئی چیز ابو جہل نے ادھار لی اور اسے پیسے نہیں دیتا تھا. وہ غریب مسافر تھا. وہ دوسرے سردار جو بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے پاس ان کے پاس گیا. بھائی یہاں آپ کا سردار ہے اس نے مجھے کوئی چیز خریدی ہے اب پیسے نہیں دیتا تو آپ میری کوئی مدد کریں. ان سرداروں نے ازراہ مزاق انہوں نے کہا کہ وہ بندہ دیکھا ہے نا اس کے پاس جا وہ تجھے ابو جہل سے ادھار لے کر دے دے گا. ابو جہل اس کی بات ٹال نہیں سکتا. مقصد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو ابو جہل بےزتی کرے گا تو چلو تماشا ہم بھی دیکھتے ہیں. وہ مسافر نہیں جانتا تھا. اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا اور درخواست پیش کی کہ میں ایک مسافر ہوں تاجر ہوں مجھ سے کچھ مال خریدا تھا ابو جہل نے اور وہ مجھے پیسے نہیں دیتا آپ میری مدد کریں. اللہ کے رسول میں میرے ساتھ آ. آپ اسے ابو جہل کے گھر کی طرف لے گئے. یہ باقی جو سردار بیٹھے تھے نا یہ کافر بھی پیچھے کہ تماشا دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا کہ اس کو ادھار دے. ابو جہل گھر گیا پیسے لے کر اس مسافر کو دے دی. یہ کافر بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ یہ تو بڑا تماشا لگے گا یہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی کرے گا. اس نے تو چپ چاپ پیسے دے دیے. یہ سارے سردار ابو جہل کے پاس گئے. کیا بات ہے بھائی
آج تو نے بڑی تابعداری دکھائی ہے، پیسے اس مسافر کو دے دی. اس نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑا اونٹ تھا جس نے منہ کھولا ہوا تھا، اور مجھے زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے محمد عربی کی بات نہیں مانی تو میں تجھے کھا جاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، قائد اہل سنت علامہ ریاض محمود صاحب، شوق کی نگری، شوق کی نگری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ کی محبوب فرمایا میرے ساتھ وہ اونٹ جبریل تھا، اور اگر بدتمیزی کرتا تو جبریل اس کو تباہ کر دیتا. لیکن یہ ہے کہ انبیاء کے لیے آزمائشیں تو آئی ہیں، اور اللہ کے محبوب کا اپنا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش مجھ سے لی گئی ہے. 13 سال مکہ میں تکالیف ہی کا دور تھا، اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی شیخ بیاض صاحب ادھر میرے پاس آ جائے، میں تو ان کو تمہارا ہی کہنے والا تھا، ادھر میرے پاس آ جائے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یہ بھائی میں آپ لوگوں کو تعارف کرا دوں، دارالعلوم محمودیہ رضویہ، جس کو جناب تقریباً 117 سال ہو گئے ہیں دین کی خدمت کرتے ہوئے. شاید آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں کوئی دارالعلوم ہے کہ نہیں. وہاں یعنی 7 اساتذہ کرام صبح جائیں نا مسجد میں، یہ 7 اساتذہ کرام پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں جو 6 عربی کتب پڑھاتے ہیں یہ سارے علامہ اجل ہیں. میں نے بیرہ میں 8 سال لگایا، دارالعلوم محمودیہ غوثیہ بیرہ میں 8 سال پڑھا ہوں. یہ علامہ شیخ محمد فیاض صاحب یہ 10 سال پڑھے ہیں. دوسرے ساتھی جو بیرے سے پڑھے ہیں وہ علامہ حافظ عطا الرحمان صاحب ہیں. ایک ہمارے مفتی محمد صدیق صاحب ہیں، مفتی محمد الیاس صاحب ہیں، مولانا محمد شریف صاحب ہیں، مولانا محمد خان درانی صاحب ہیں، اور قاری عبدالستار صاحب. اس لیے اگر کبھی آپ کو مسئلہ تقریر کا ہو تو یہ علماء کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یہ نہ ہوگا یہ کہ ہم سے پیسے لیں گے، یہ بات نہیں ہے. تقریر بھی آپ کو سنائیں گے اور آپ سے کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوگا. یہ مجھے عزیز فاروق ملا تو میرے ذہن میں یہی تھے کہ ان کی ڈیوٹی لگائیں گے. برکف تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ کے محبوب کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت اور بھی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. اگر آپ تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھیں نا، اس میں بڑے بڑے جاگر بادشاہ گزرے ہیں. نمرود گزرا ہے. نمرود کے بارے میں کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اس کی بادشاہی تھی، 600 سال اس نے حکومت کی اور کبھی سر میں درد نہیں ہوا. فرعون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے، اور شداد گزرا ہے، اور سکندر اعظم یونان کا بادشاہ، ایک سارے کافر تھے. ایک سکندر ذوالقرنین مسلمان بادشاہ بھی گزرا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اس میں ہے کہ انہوں نے اپنے درباروں کے قوانین خود مقرر کیے کہ وزراء کہاں بیٹھیں گے، جنرل کہاں بیٹھیں گے، عام درباری کہاں سے آئیں گے، کہاں بیٹھیں گے، یا سلام کا طریقہ یا وہاں درخواست پیش کرنے کا طریقہ. اور بادشاہوں سے ملاقات بھی مشکل ہوتی تھی. بہلول دانا کے بارے میں آتا ہے، یہ ہارون رشید کے دور کے اندر ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں. ہارون رشید اپنے مال پر کھڑا تھا
اس نے دیکھا کہ نیچے سے بہلول گزرا ہے. اس نے سپاہیوں کو کہا کہ کمر ڈالو، اس کو اوپر کھینچو، پکڑ کر اسے اوپر لے آؤ. انہوں نے جناب کمان سے بہلول دانا کو اوپر کھینچ لیا. تو ہارون رشید اس سے پوچھتا ہے کہ بہلول تم بتاؤ تم خدا تک کیسے پہنچے؟ تم خدا رسیدہ خدا تک کیسے پہنچے؟ تو بہلول دانا نے کہا جیسے تم تک پہنچا. بادشاہ نے کیا مطلب؟ اس نے کہا جی میں خود تم سے ملنا چاہتا تو مہینے لگ جاتے، میں کسی وزیر کی سفارش ڈھونڈتا، وہ پھر آپ کو درخواست بھیجتا، مہینوں لگ جاتے تیرے دربار تک پہنچتے، اور جب تو نے چاہا تو 2 منٹ لگے اور میں تیرے پاس پہنچ گیا. لہذا بادشاہوں کے دربار کے آداب انہوں نے خود مقرر کیے ہوتے تھے، لیکن اس کائنات عرضی کے اندر ایک ایسا دربار ہے جس کے قوانین خود خالق کائنات نے مقرر کیے ہیں. جس آیت کو میں نے ذیل عنوان کیا ہے اس آیت کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، بات سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں. اللہ کے محبوب دوبارہ ارشاد فرماتے. حالانکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بالکل ایسا بات ایک ایک لفظ الگ کر کے بولتے تھے تاکہ صحابہ کرام اسے یاد کر رکھیں، اور ایک بات کو 3 بار آپ ارشاد فرماتے. پھر بھی اگر کوئی بعد میں آیا ہے اسے بات سمجھ نہیں آئی تو وہ رائنا کا لفظ استعمال کرتا تھا. اس میں جو یہودی ہے یہ قوم پڑھے لکھے بھی تھے اور دولت مند امیر بھی تھے، تو یہ بھی آتے تھے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے. تو انہوں نے خباثت یہ کی کہ رائنا کو تھوڑا بدل دیا. رائنا کا معنی اور ہے اور رائنا کا معنی اور ہے. رائنا کا معنی ہماری رعایت فرمائیے، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائے، اور رائنا کا معنی ہے ہمارے چرواہے. تو خالق کی کائنات نے اس لفظ کو بدل دیا، ایمان والوں کو منع کر دیا. حالانکہ ایمان والے تو عقیدت سے کہتے تھے، محبت سے کہتے تھے، لیکن کیونکہ دشمن اس لفظ کے گستاخی کا ایک شائبہ، گستاخی کا ایک اثر پیدا کر رہا تھا، تو رب تعالیٰ نے وہ لفظ منع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد رائنا نہیں کہنے، وقولوا انظرنا. انظرنا کا لفظ اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے. آپ اس قول کو دوبارہ ارشاد فرمائیں. لیکن انظرنا کا لفظ ایسا ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، اس میں گستاخی کو داخل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خالق کی کائنات نے وہ لفظ دیا اور ساتھ تنبیہ کی وسمہ ہو. یہ یعنی تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، میرے حبیب کی بات کو غور سے سنو. اور صحابہ کرام کے بارے میں تو ہے کہ وہ اس طرح اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں خاموشی سے اور ادب سے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے کہ سارے لائد اڑ جائیں گے. اور جہاں تک اللہ کے محبوب کا ادب ہے، اگر آپ حدیبیہ کی تاریخ اٹھائیں تو 1400 صحابہ تھے کہ اللہ کے محبوب 6 ہجری کو عمرے کے نیت سے تشریف لے گئے. قربانی کی سواریاں بھی ساتھ تھیں. کفار مکہ اڑ گئے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت سفیر کے بھیجا گیا مسلمانوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے بھی. پہلے عروہ بن مسعود آیا ہے ثقفی،
اور اس کے بعد سہیل بن عمر کفار کی طرف سے. عروہ بن مسعود پہلے آیا نا، تو اس نے دیکھا کہ جہاں اللہ کا رسول وضو کرتا ہے نا، تو صحابہ کرام اس وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اسے ہاتھوں پر اٹھا لیتے، اور کسی صحابی کو اگر پانی نہیں ملتا تو دوسرے ساتھی کے ہاتھوں پر جو تری ہوتی وہ مل کر منہ پر ملتے. تو یہ منظر عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب کوئی بات کہتے ہیں، ایک بجائے 10 آدمی ادھر جاتے ہیں تعمیل کے لیے. وہاں ایک واقعہ اور بھی ہے کہ عروہ بن مسعود نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ عمرہ نہ کریں، واپس چلے جائیں. اگر جنگ ہوگی تو جنگ میں جو مکہ کے لوگ ہیں وہ قریشی آپ کے رشتہ دار ہیں وہ مریں گے، یا پھر آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں یہ مریں گے. دونوں طرف سے نقصان آپ کا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں. اور منت سماجت کے لیے وہ اللہ کے رسول کی ریش مبارک کو ہاتھ لگاتا. اللہ کے محبوب کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے تھے. انہوں نے عروہ بن مسعود کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا کہ اپنے ناپاک ہاتھ اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک کو مت لگا. تو عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ کس نے یہ دستہ مارا ہے، تو مغیرہ بن شعبہ اس کا بھتیجا تھا. دیکھا حیران ہو کر کہتا ہے کہ تو نے قتل کیا اور تو بھاگ گیا، اس قتل کی دیت میں نے ادا کی، اور اس کا صلہ آج تو یہ دے رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر تو نے تلوار کا دستہ مارا ہے. مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں اس وقت کافر تھا، میں مسلمان ہوں، دوبارہ ہاتھ کیا تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا.